بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر حاضر ہوں۔ پیشی خدمت ہے ایک رات کی ملکہ۔ وہ تیسرا دن تھا۔ موسلا دھار بارش نہ ختم ہو رہی تھی، نہ کم ہو رہی تھی اور نہ ہی ذرا دم لے رہی تھی۔ سیاہ بادل جیسے صفا باندھے ہوئے تھے۔ اوپر آسمان پر بادل چلے آ رہے تھے۔ دریائے جمنا پہلے دن سیراب ہوا، دوسرے دن لبلبا ہوا، پھر تیسرے دن تو چھلکنے ہی لگا تھا۔ بارش یوں منہ زور نہ ہوتی تو باغ گل افشاں کے گھنے درختوں میں جھولے پڑے ہوتے۔ بیگمات اپنی سہیلیوں کے سنگ رنگ برنگے ملبوسات میں جھولتی ہوئی، آنچل اڑاتی ہوئی کہکے لگاتی رہتی۔ ایسے وقت خوبصورت کنیزیں سارا دن گیت گاتی اور رقص کرتی ہوئی اپنے لہنگوں کے دائرے بناتی چلی جاتی۔ فی الوقت یہ سلسلہ نہیں تھم رہا تھا۔ باغ گل افشاں کی ہریالی اداس تھی۔ گھنے درختوں کی ڈالی ڈالی اور پتے پتے سے دھارے آنسو بہہ رہے تھے۔ ولی عہد شہزادہ ہمایوں اپنی وسیع عریض خوابگاہ میں بستر علالت پر پڑا ہوا تھا۔ ایک 80 سالہ تجربے کار پیر طبیب کی انگلیاں بیمار کی نبض پر تھیں۔ نبض تھی کہ لمحہ بلمحہ الوداع کہنے کی دھمکیاں دے رہی تھی۔ شہزادے کی والدہ ماہم بیگم کبھی بیٹے کے سرہانے آ کر دعا مانگ رہی تھی، کبھی رونے لگتی۔ وہ ماں پیدائش کے پہلے لمحے سے بیٹے پہ جان دیتی آئی تھی، مگر اب ایسا وقت آ پڑا تھا کہ جان دے کر بھی اس کی جان نہیں بچا سکتی تھی۔ آثار بتا رہے تھے کہ اس کے ساتھ زیادہ دور تک نہیں جا سکے گی۔ صرف دعا سے لے کر دعا تک کا سفر رہ گیا تھا۔ باغ گل افشاں کی عمارت کے ایک کمرے میں انتہائی تجربے کار طبیب کا اجلاس جاری تھا۔ وہ آپس میں بحث کر رہے تھے، کبھی کسی کے مشورے کو مان رہے تھے، کبھی کسی کے مشورے کو رد کر رہے تھے۔ شہزادے کے لیے ایک حتمی مؤثر دوا تجویز کر رہے تھے، پھر اتفاق رائے سے جو رائے قائم کرتے وہی اس کو دوا دیتے۔ شہزادے پر آزمایا جاتا تھا۔ پچھلے دنوں سے یہی سلسلہ جاری تھا، لیکن مرض میں افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ مریض نے صبح سے آنکھیں بند کر لی تھیں، اس قدر نقاہت تھی کہ پلکیں نہیں اٹھا رہا تھا۔ یہ عجیب دنیا ہے، جہاں ماتم ہوتا ہے وہاں خوشیاں بھی ہوتی ہیں۔ اسی عمارت کی چھت کے نیچے حرم کی چار دیواری میں خوشیوں کا میلہ لگا ہوا تھا۔ وہاں حضرت بادشاہ بابر کی دوسری بیویاں یعنی شہزادہ ہمایوں کی سوتیلی مائیں بھی تھیں۔ ان کے دل سے دعائیں نکل رہی تھیں کہ ہمایوں اللہ کو پیارا ہو جائے۔ اس کے بعد بادشاہ بابر کا جانشین ان میں سے کسی کا بیٹا ہو سکتا تھا۔ وہاں ہر ماں کی یہی دلی آرزو تھی۔ وہ سب اپنے اپنے بیٹے کے سر پر بادشاہت کا تاج دیکھنا چاہتی تھیں۔ تخت اگرچہ سونے چاندی کا ہوتا ہے، ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس پر قبضہ جمائے رکھنے کے لیے ساری زندگی مخالفین سے جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ باہر ہر سمت سے دشمنوں کی یلغار ہوتی رہتی ہے اور اس سے زیادہ اندرون خانہ جنگی جاری رہتی ہے۔ وہ سونے چاندی کا تخت جو ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اس میں اپنوں کے کانٹے بھی چبھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کبھی سوتنے ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتی، کبھی سوتیلی مائیں ایک دوسرے کی اولاد کے لیے زہر اگلتی رہتی، کبھی باپ بیٹے کی گردن اتار کر تخت پر بیٹھتا ہے، کبھی بھائی اپنے بھائی کے لہو میں نہا کر سرخ رو ہو جاتا ہے۔ باغ گل افشاں کا ماحول بھی کچھ اس طرح ہی تھا۔ وہاں کا منظر بھی بڑی ڈھکی چھپی خانہ جنگی پیش کر رہا تھا۔ حضرت بادشاہ بابر کا رعب اور دبدبہ اس قدر تھا کہ بیگمات کھل کر ایک دوسرے کی مخالفت بھی نہیں کرتی تھیں، لیکن در پر مخالفانہ کارروائیاں کرنے پر باز نہیں آتی تھی۔ دوسری بیگمات اپنی سوکن ماہم بیگم سے کھل کر یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ تیرا ہمایوں کافی عرصے تک حضرت بادشاہ کا لاڈلا رہ چکا ہے، اب اسے مر جانے دے، اور اللہ کرے مر ہی جائے، اس کے بعد ہمارے بیٹے کو جانشینی ملے۔ وہ نہ تو گالیاں دے رہی تھی اور نہ کوس رہی تھی، بظاہر اس کی صحت یابی کے لیے ہاتھ اٹھا رہی تھی، مگر دعاؤں کے بجائے بددعائیں دے رہی تھی۔ ماہم بیگم نے صرف ایک بیٹا ہمایوں پیدا ہی کیا تھا۔ بابر کی دوسری بیوی گل رخ بیگم نے 5 بیٹے پیدا کیے تھے: کامران مرزا، عسکری مرزا، شاہ رخ احمد اور گلزار۔ یہ آخری 3 بیٹے بچپن ہی میں مر گئے تھے۔ کامران مرزا بڑا بیٹا تھا۔ یہ توقع تھی کہ ہمایوں نہ رہا تو گل رخ بیگم کے بیٹے کامران مرزا کو تخت و تاج ملے گا۔ بابر کی ایک اور بیوی دلدار بیگم تھی۔ اس نے 2 بیٹوں کو جنم دیا تھا، ان میں سے ایک مر گیا تھا، دوسرا ہندوستان میں پیدا ہوا تھا۔
اسی لیے اسے ہند لال کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ دلدار بیگم کی سوچ یہ تھی کہ پہلے ہمایوں لڑکھڑا جائے، اس کے بعد کامران مرزا تخت نشین ہوگا تو بعد میں اس سے نمٹ لیا جائے گا، کیونکہ دلدار بیگم اور گل رخ بیگم کی منزل ایک تھی، مقصد ایک تھا، اس لیے وہ دونوں ایک ہی ہو گئی تھی۔ انہوں نے ایک بہت ہی پہنچے ہوئے عالم سے رجوع کیا تھا، اسے 50,000 سکے رائج الوقت دیا تھا۔ اس کے عوض عامل نے ایک تعویذ لکھ کر دیتے ہوئے کہا، آپ کسی بھی طرح اس تعویذ کو بیمار شہزادے کے تکیے کے نیچے رکھ دیں، یہ جلد ہی اپنا اثر دکھائے گا۔ ایک بیگم نے کہا، یہ تو بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے والی بات ہے، ہمایوں کے کمرے میں کون جائے گا، کون اس کے تکیے کے نیچے اسے رکھے گا؟ دوسرے نے کہا، ماہم بیگم اپنے بیٹے کے پاس سانپ بن کر بیٹھی رہتی ہیں، ہمایوں کے لیے کھانا تو دور کی بات ہے، دوا بھی آتی ہے تو پہلے اس کی ماں خود چکھتی ہے، اس کے بعد بیٹے کے منہ کو لگاتی ہے۔ وہ دونوں تدبیریں سوچنے لگی۔ عامل نے بڑے دعوے سے کہا تھا کہ تعویذ ضرور اثر کرے گا، اگر اسے تکیے کے نیچے نہ رکھا جا سکے تو اس کے پاؤں کی جانب رکھ دیا جائے، بستر کے نیچے یا پلنگ کے نیچے کہیں چھپا دیا جائے، بس اتنا ہو کہ یہ تعویذ بیمار کے قریب رہے۔ گل رخ بیگم اور دلدار بیگم نے سر جوڑ کر سوچا، حرم میں جو کنیزیں تھیں وہ شہزادے سے بہت مخالفین تھیں، ہمارے کام نہیں آئیں گی، الٹا بھید کھول دیں گی۔ وسیع عریض عمارت کے فرش پر جھاڑو دینے اور وہاں کی صفائی رکھنے کے لیے کسی بھنگن کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کام کے لیے شریف مگر غریب خاندان کی لڑکیوں کو رکھا جاتا تھا۔ گل رخ بیگم نے کہا، ان لڑکیوں کی لگی بندی تنخواہ ہوتی ہے، بہت غریب اور ضرورت مند ہوتی ہیں، انہیں زیادہ رقم کا لالچ دے دیا جائے تو ان میں سے کوئی ہمارا کام بھی کر گزرے گی۔ دلدار بیگم نے کہا، جو بھی کرنا ہے جلدی کرے، حضرت بادشاہ کے بیٹے کی حالت اب کافی اچھی ہوتی جا رہی ہے، وہ اپنے اس صاحبزادے کو بہت عزیز رکھتے ہیں، یہ خبر سنتے ہی دوڑے چلے آئیں گے۔ گل بیگم نے کہا، فکر نہ کرے، دریا چڑھا ہوا ہے، لہر منہ زور ہے، اسی صورت میں کشتیاں نہیں ڈالی جائیں گی، حضرت بادشاہ اتنی جلدی یہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے، ہماری نظر میں ایک ملازمہ ہے۔ دلدار بیگم نے اسے سوالیہ نظر سے دیکھا۔ گل افشاں نے کہا، کون؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہماری ہمدردی پا کر اپنا دکھڑا سنایا تھا، اس کا باپ دمے کا مریض تھا، بھائی نشہ کرتا ہے اور کسی کو اس کی شادی کی فکر نہیں ہے۔ پھر گل رخ نے ہنستے ہوئے کہا، کمبخت 14 برس کی ہے اور ابھی سے شادی کی فکر ہو گئی ہے، اگر ہم اسے زیادہ سے زیادہ رقم دیں گے تو وہ ایک دولہا خریدنے کے لالچ میں ہمارا کام ضرور کرے گی۔ دلدار بیگم نے چونک کر کہا، ہاں یاد آیا، اس کا نام اختری ہے، ماہم بیگم اسے بیٹے کے کمرے میں صفائی کے لیے بلاتی ہے، ہم نے دیکھا ہے جب تک اسے اندر نہیں بلایا جاتا وہ دروازے سے لگی رہتی ہے، اس بیمار کے لیے دعا بھی مانگتی رہتی ہے۔ یہ جو خادمائیں اور کنیزیں ہوتی ہیں یہ ہماری سلامتی کے لیے صرف دعائیں ہی مانگتی ہیں کہ انہیں ہم سے روزی روٹی ملتی رہے، ورنہ اختری جیسی خادمہ کو شہزادے سے کون سی دولت مل جانے والی ہے کہ وہ اس کے دروازے پر دل سے دعائیں مانگتی ہوگی۔ گل رخ بیگم نے اس وقت اختری کو طلب کیا، وہ فوراً ہی حاضر ہو گئی، انہیں سلام کر کے بڑے ادب سے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ گل رخ نے کہا، کل تم نے اپنا دکھڑا سنایا تھا، ہم تم سے بہت متاثر ہیں، تمہارے بہت کام آنا چاہتے ہیں، اتنی دولت دینا چاہتے ہیں کہ تمہاری پوری زندگی سنور جائے گی۔ وہ خوش ہو کر بولی، خدا نے آپ کو دریا دلی عطا کی ہے، میری دعا ہے کہ خدا آپ کو اور نیکی دے، میں آپ کی اور آپ کے صاحبزادوں کی لمبی عمر کے لیے ہمیشہ دعا مانگتی رہوں گی، ہم تمہارے لیے نیکی کر رہے ہیں، تم ہمارے لیے کیا کر سکتی ہو، آپ جو حکم دیں گی اس کی تکمیل کروں گی، انگاروں پر چلنے کو کہیں گی تو انگاروں پر چلوں گی، تمہیں انگاروں پر نہیں چلنا، ہماری اور ہمارے صاحبزادوں کی سلامتی کے لیے ماہم بیگم کے خلاف کچھ کرنا ہے۔ اختری نے یکدم اسے چونکا کر سر اٹھایا، گھبرا کر دونوں بیگمات کو دیکھا۔ دلدار بیگم نے پوچھا، کیا ہوا، ڈر گئی؟ وہ جلدی سے انکار میں سر ہلا کر بولی، نہیں ہاں مگر آپ تو جانتی ہیں ماہم بیگم کتنی ظالم ہے، مجھے اپنے خلاف کچھ کرتے ہوئے پکڑ لیا تو میری کھال ادھیڑ دیں گی۔ گل بیگم نے کہا، کام اتنا آسان ہے کہ ماہم بیگم کو خبر نہیں ہوگی، جب ہمارا کام کر رہی ہو تو یہ کیوں نہیں سمجھتی کہ ہم تمہیں تحفظ بھی دیں گے، تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ گل رخ اپنی جگہ سے اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی، پھر بولی، تم نہیں جانتی کہ تمہیں کتنے انعام و کرام سے نوازا جائے گا،
ہمایوں کے بعد ہمارے بیٹے کامران مرزا کو تخت تاج ملے گا۔ جس دن وہ تخت تاج نشین ہوگا اسی دن تمہیں اپنی بڑی جاگیر عطا کی جائے گی کہ تمہاری اولاد کی اولادیں بھی عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارتی رہیں گی۔ اختری بری طرح سہمی ہوئی تھی، مگر ان بیگمات کو یہ تاثرات نہیں دینا چاہتی تھی کہ خوف زدہ ہو کر ان کا کام نہیں کرے گی۔ وہ بولی، میرے بابا کہتے ہیں بہت کچھ پانے کے لیے بہت سی مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن آپ کے سائے میں رہ کر امید ہے مجھ پہ کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ دلدار بیگم نے کہا، شاباش، تم میرا دل خوش کر رہی ہو۔ اس نے پوچھا، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ گل رخ نے اپنے گریباں سے ایک چھوٹا سا طے شدہ کاغذ نکال کر کہا، یہ تعویذ ہے، اسے ہمایوں کے تکیے کے پاس یا بستر کے نیچے چھپانا ہے، بس یہ تمہارا کام ہے۔ دلدار نے کہا، یہ جان لو یہ گم نہیں کرنا تم نے، صرف ہوشیاری کا کام ہے، تم ماہم بیگم سے نظریں بچا کر ایسا کر سکو گی؟ اختری نے اس بات میں سر ہلا کر اپنے دونوں ہاتھ یوں پھیلائے جیسے خیرات لے رہی ہو۔ گل رخ نے اسے کی ہتھیلی پر وہ تعویذ رکھتے ہوئے کہا، اسے فوراً چھپا لو، آج یہ ننھا سا کاغذ کا ٹکڑا دے رہے ہیں، کل اسی ہتھیلی پر ایک بہت بڑی جاگیر کا پروانہ ہوگا۔ اس نے اس ننھے سے کاغذ کو دونوں ہاتھوں میں دبا لیا، پیشانی سے لگا کر ہاتھ جوڑنے کے انداز میں کہا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں اپنے بابا کی یہ باتیں آزماؤں گی کہ مصائب سے گزرنے کے بعد ہی راحتیں ملتی ہیں۔ اس نے اس تعویذ کو اپنے گریبان میں چھپا لیا۔ دلدار نے کہا، یہ کام آج ہی ہونا چاہیے، بلکہ ابھی ہونا چاہیے۔ وہ جب گھڑیالا 4 بجاتا ہے تب ملکہ بیگم مجھے اندر بلاتی ہے، میں اسی وقت یہ کام کر سکوں گی۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتی ہو، مگر یاد رکھنا تم پر کڑی نظر رکھی جائے گی، کام بہت آسان ہے، کر گزرو گی تو ہماری جیسی بیگمات کی طرح عیش و عشرت کی زندگی گزارو گی۔ وہ سر جھکائے الٹے قدموں چلتی ہوئی اس کمرے سے باہر آ گئی۔ اس عمارت کے پیشے خادموں کی رہائش کے لیے چھوٹی چھوٹی کوٹریاں بنائی گئی تھیں۔ اختری کو حالات نے ایسے موڑ پر پہنچا دیا تھا جہاں وہ حیران تھی، پریشان تھی، بری طرح الجھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی کوٹری میں آ کر دروازے کو اندر سے بند کیا، پھر دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ لیا، اور اس دل کے اندر شہزادہ ہمایوں بھی دھڑک رہا تھا۔ وہ لڑکی نادان تھی، دل کے معاملے نے اسے عقل سے خالی کر دیا تھا۔ وہ ذرا ہو کر آفتاب تک پہنچنا چاہتی تھی، جو خود نہیں جانتی تھی کہ اس کا دل کیوں شہزادے کی طرف کھینچا جاتا ہے۔ اس معمولی سی چاکری کے اندر یہ خواہش مچلتی رہتی تھی کہ بس ایک بار دوڑ کر جائے اور شہزادے کے وجود سے لپٹ جائے۔ اکثر دل کی تمنائیں پاگل ہوتی ہیں، عقل سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ یہ سمجھاتے ہوئے بھی کہ پاؤں کی جوتی کبھی سر پر نہیں رکھی جاتی، وہ تصور میں شہزادے کو سر کرتی رہتی تھی، سوچتی رہتی تھی، اگر میں جوتی ہوں تو جوتی ہی رہوں گی، کبھی سر نہیں چھوؤں گی، پاؤں تلے ہی رہوں گی، مگر وہ پاؤں میرے شہزادے کے ہوں اور کسی کے نہ ہوں۔ اس نے دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھا۔ اس کی ہتھیلی کے نیچے، اس کی ہتھیلی کے اندر تعویذ نہیں تھا، پرایا خنجر تھا، اور یہ خنجر اپنے دل کو کاٹنے کے لیے دیا گیا تھا۔ ہائے، یہ مجھے کس آزمائش میں مبتلا کیا جا رہا ہے؟ یہ تو طے ہے کہ اپنی جان دے دوں گی مگر اپنے محبوب کی جان نہیں لوں گی، لیکن اس کا دوسرا پہلو بہت ہی بھیانک ہے۔ اگر میں نے اپنے بیگمات کے احکامات کی تکمیل نہ کی تو یہ در پر وہ بہت بری طرح انتقام لیں گی، اپنے کرندوں کے ذریعے میرے گھر کو آگ لگا دیں گی، میرے اپنوں کو نیزوں پر چڑھا دیں گی۔ میں یہ الزام نہیں دے سکوں گی کہ وہ بیگمات میرے ذریعے اتنی بڑی سازش کر رہی ہیں۔ چھوٹا منہ بڑی بات، کوئی میری بات کا یقین نہیں کرے گا۔ وہ بڑی دیر تک بند دروازے سے لگی کھڑی رہی، کبھی ٹہلتی رہی، کبھی بیٹھتی رہی اور سوچتی رہی اسے کیا کرنا چاہیے۔ پھر عقل نے سمجھایا، ایسا کام کرے کہ شہزادہ سلامت رہے اور بیگمات کا حکم بھی پورا ہو جائے۔ اس نے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اس تعویذ کو نکالا۔ اس کا کاغذ زعفرانی رنگ کا تھا۔ اس نے اسے کھولا تو اندر ایک اور طے شدہ کاغذ تھا۔ اسے کھول کر دیکھا، وہاں کچھ آڑھی ترچھی لکیریں کھینچی ہوئی تھیں، ہر گوشے پر چند حروف لکھے گئے تھے اور درمیان میں چند اعداد درج تھے۔ وہ تھوڑی دیر تک انہیں دیکھتی رہی، سوچتی رہی، پھر اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ اس کی چارپائی کے پاس ایک چھوٹا سا صندوق رکھا ہوا تھا، اس میں سے اس کے کپڑے اور کچھ ضروری چیزیں رکھی رہتی تھیں۔ اس نے صندوق کو کھولا اور اس تحریر شدہ کاغذ کو اپنے کپڑوں کے نیچے چھپا دیا، پھر اسی سائز کا سادہ کاغذ طے کر کے زعفرانی رنگ کے کاغذ میں لپیٹ دیا، اسے تعویذ کی شکل دی اور اپنی انگلیوں
میں چھپا لیا۔ چند گھڑیاں گزرنے کے بعد وہ شہزادے کی خوابگاہ کے پاس آئی تو گل رخ کی ایک رازدار کنیز نے آ کر چھپکے سے کہا، تمہیں بیگم صاحب نے طلب کیا ہے۔ وہ کنیز کے ساتھ ایک کمرے میں آ گئی۔ وہاں گل رخ بیگم اور دلدار بیگم اس کی منتظر تھی۔ انہوں نے کنیز کو وہاں سے جانے کا حکم دیا۔ جب وہ چلی گئی تو گل رخ نے کہا، ابھی کچھ وقت بعد گھڑیالہ بجایا جائے گا اور تمہیں بلایا جائے گا۔ وہ بولی، میں پوری طرح تیار ہوں، آپ کا کام ضرور کروں گی، مجھے اپنی زندگی سنوارنی ہے، آپ کا کام ہر حال میں ہوگا۔ دلدار نے پوچھا، وہ تعویذ کہاں ہے؟ اس نے فوراً اس تعویذ کو نکال کر انہیں دکھایا، پھر اسے اندر رکھتے ہوئے کہا، میں نے اسے جان سے زیادہ سنبھال کر رکھا ہے۔ یہ کام آسان ہونے کے باوجود اندیشوں سے بھرپور ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ اپنی کامیابی کے لیے دعا کرتی رہیں، وہ دعائیں مجھے بھی لگتی رہیں گی اور میں ماہم بیگم کی نظروں میں نہیں آؤں گی۔ وہ ان سے رخصت ہو کر شہزادے کی خوابگاہ کی طرف آئی۔ اس وقت گھڑیالی 4 بجا رہا تھا۔ ماہم بیگم بند دروازے کے پیچھے تھی۔ اس نے حکم دیا کہ اختری کو صفائی کے لیے بھیج دیا جائے۔ اس نے مورچل والی ایک بڑی سی جھاڑو اٹھا لی، سپنج کا ایک بڑا سا ٹکڑا اٹھایا، پھر پانی سے بھری ہوئی بالٹی اٹھا کر کمرے میں آ گئی۔ وہ پہلے جھاڑو دیتی تھی، پھر سپنج کو پانی میں بھگو کر پورے فرش کو رگڑ رگڑ کر صاف کرتی تھی۔ گرمی اور برسات کے موسم میں فرش کے قلین ہٹا دیے جاتے تھے تاکہ ٹھنڈک رہے، پھر موسم سرما میں دوبارہ قلین بچھا دیے جاتے تھے۔ بیمار شہزادہ بستر پر آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ ماہم بیگم سرہانے بیٹھی کلام میں پاک کی آیات پڑھ رہی تھی۔ اختری فرش پر جھاڑو دے رہی تھی اور اس کا دل شہزادے کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ وہ کبھی کبھی چور نظروں سے ہمایوں کو دیکھتی تھی، پھر ملکہ بیگم کے خوف سے صفائی میں لگ جاتی تھی۔ اسے جھاڑو لگاتے وقت بعد شہزادے کے بستر کے چاروں طرف گھومنا پڑتا تھا، پھر سپنج فرش کو رگڑنے کے لیے پوچھا لگاتی۔ اسے جھاڑو لگاتے وقت شہزادے کے بستر کے چاروں طرف گھومنا پڑتا تھا، پھر پوچھا لگانے کے لیے فرش کو رگڑتے وقت بھی اپنے محبوب کا طواف کرتی رہتی تھی۔ دل دھڑک دھڑک کر کہتا تھا، یہ کیسا پاگل پن ہے۔ اماں کہتی ہیں جب میں بچی تھی تو ہاتھ اٹھا کر چاند کو لگاتی تھی، شاید کبھی دعاؤں سے وہ چاند مل جاتا، لیکن زمین کا یہ آفتاب کیسے ملے گا؟ اس نے ہمایوں کے پاؤں کے پاس پہنچ کر ماہم بیگم کو دیکھا۔ وہ سر جھکائے پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس نے فوراً ہی اسے طے کیے ہوئے کھوکھلے تعویذ کو انگلیوں کی گہرائیوں سے نکال کر محملی بستر کے نیچے چھپا دیا۔ ہمایوں کا پاؤں قریب ہی تھا۔ دل مچلنے لگا کہ اسے ایک ذرا سا چھو لے۔ اسی وقت ماہم بیگم نے بیٹے پر پھونکنے کے لیے پہلو بدلا تو وہ جلدی سے پونچھا تھام کر فرش کی صفائی کرنے لگی۔ ہائے، کتنے قریب پہنچ کر کتنی دور ہو گئی ہوں، میرے محبوب، میرے مطلوب، یہ مجھے کیا ہو جاتا ہے؟ تمہیں دیکھتے ہی نشہ پکارنے لگتا ہے، میں مدہوش ہو جاتی ہوں۔ میری آرزوئیں کہتی ہیں تمہیں چھو لوں تو سرور طاری ہو جائے گا، پکڑ لوں تو جیسے کائنات کی کلائی ہاتھ آ جائے گی، اور جکڑ لوں تو تمہارے وجود کی جکڑ بندیوں میں میرا وجود گم ہوتا چلا جائے گا۔ وہ کام پورا کر کے خوابگاہ سے باہر آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد گل رخ نے پھر اسے طلب کیا۔ وہ ان کے سامنے حاضر ہو کر اپنے خالی ہاتھوں کو پھیلاتے ہوئے بولی، کام ہو چکا ہے، میں نے اس تعویذ کو صاحب عالم کے بستر کے نیچے چھپا دیا ہے۔ دلدار بیگم نے کہا، فی الحال تم پر بھروسہ کرنا ہوگا، اگر ہمارا مقصد پورا نہیں ہوگا تو یہ سمجھ لیا جائے گا کہ تم نے ہمارا کام نہیں کیا۔ اختری اندر سے سہمی ہوئی تھی، بڑی خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ گل بیگم نے کہا، تمہاری سچائی اور وفاداری کے 2 ثبوت ہمیں اس وقت ملیں گے جب تعویذ اپنا اثر دکھائے گا اور وہ بیمار اس دنیا سے کوچ کر جائے گا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو تم اپنے برے انجام کے لیے تیار رہنا۔ وہ برے انجام سے ڈرنے والی نہیں تھی، بس یہ اندیشہ تھا کہ شہزادے کے کام آنے کے باوجود اس بیمار کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ بولی، ایک عرض کرنا چاہتی ہوں۔ گل رخ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، وہ بولی، بڑے بڑے عالم حضرات سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی ہمیشہ کامیاب نہیں رہتا، کبھی کبھی ان کے تعویذ گھنٹے بے اثر ہو جاتے ہیں۔ درست کہتی ہو، اگر یہ بیمار صحت یاب ہو کر بستر چھوڑے گا تو اس کی خوابگاہ کبھی خالی ہوگی۔ ایسے وقت ہماری وفادار کنیزیں وہاں جائیں گی اور اس کے بستر کے نیچے سے دیکھیں گے کہ وہ تعویذ موجود ہے یا نہیں۔ اگر موجود ہوگا تو یہ واضح ہو جائے گا کہ تم نے اپنا کام دیانت داری سے کیا ہے اور اس عالم نے ایک بے اثر تعویذ دیا ہے، پھر اس عالم سے نپٹا جائے گا۔ ایسے ہی وقت باہر شور بلند ہوا کہ حضرت بادشاہ بابر تشریف لا رہے ہیں۔
وہ سب اپنے کمرے سے نکل کر وسیع عریض راہداری میں آ گئیں۔ عمارت کے اندر اور باہر خواجہ سرا ننگی تلواریں لیے پہرہ داری کے فرائض انجام دیتے رہتے تھے۔ ایک خواجہ سرا نے ماہم بیگم کے سامنے حاضر ہو کر گھٹنے ٹیکتے ہوئے کہا، ملکہ بیگم کا اقبال بلند ہو، بادشاہ نے دریا عبور کر لیا ہے، حضور اعلیٰ کسی بھی وقت یہاں تشریف لانے والے ہیں۔ باہر بارش کا زور کچھ کم ہو گیا تھا۔ بے شمار مسلح سپاہی جمنا کے ساحل سے باغ گل افشاں کی عمارت تک دو صفوں میں کھڑے ہو گئے تھے۔ بابر کشتی سے اتر کر تیزی سے چلتا ہوا مسلح سپاہیوں کے درمیان سے گزرتا ہوا عمارت کے اندر آ گیا۔ گل رخ بیگم اور دلدار بیگم اس کے استقبال کے لیے راہداری میں کھڑی تھیں۔ انہوں نے آداب شاہی کے مطابق اس کی تعظیم کی، اسے سلام کیا۔ وہ بیٹے کی علالت سے بہت پریشان تھا۔ اس نے جبراً مسکراتے ہوئے کہا، گل رخ اور دلدار، آپ اپنے صاحبزادوں کو چھوڑ کر ہمارے بیمار ہمایوں کی عیادت کے لیے آئی ہیں۔ یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے۔ ہم کچھ وقت آپ دونوں کے ساتھ گزاریں گے، ابھی راستہ چھوڑ دیں۔ وہ فوراً ہی ایک طرف ہو گئیں۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ سامنے خوابگاہ کے کھلے ہوئے دروازے پر ماہا بیگم کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ بولی، ہم آداب شاہی نہیں جانتے، ان لمحات میں صرف اپنے بیٹے کی ماں ہوں۔ بابر اس کے شانے کو تھپ تھپا کر تیزی سے چلتا ہوا خوابگاہ میں داخل ہوا۔ جوان قد آور پہاڑ جیسے بیٹے کو بستر پر علالت پر دیکھ کر یکدم تڑپ گیا۔ جھک کر پیشانی کو بوسہ دیتے ہوئے بولا، بابر کی جان آنکھیں کھولو، بابر کی جان آنکھیں کھولو، ایک بادشاہ باپ کی زبان سے دعائیں مانگتا ہوں تمہارے پاس آیا ہے۔ آنکھیں کھولو، باپ کو حوصلہ دو کہ تم مصائب اور بیماریوں سے لڑنا جانتے ہو۔ ماہا بیگم نے پیچھے سے کہا۔ باپ کی آواز بیٹے کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی ہے، صبح سے اس کی آنکھیں بند ہیں، ہمارا لال ہمارے جگر کا ٹکڑا نیم بے ہوشی کی حالت میں ہے۔ بابر نے پلٹ کر گرجدار آواز میں پوچھا، طبیب حضرات کیا کر رہے ہیں؟ انہیں فوراً حاضر کیا جائے۔ ماہم بیگم نے کہا، اب یہاں پر غصہ دکھا رہے ہیں، ہم نے بیماری کی خبر کل بھیجی تھی اور آج تشریف لا رہے ہیں۔ آپ کو ہمارے بیٹے سے کیا محبت ہو سکتی ہے؟ آپ کے تو دوسری بیگمات سے کئی بیٹے ہیں، خدا نخواستہ ہمارے لال کو کچھ ہو گیا تو آپ کا کچھ نہیں جائے گا، ہماری کوکھ چل جائے گی۔ خدارا ملکہ ایسی باتیں نہ کریں، آپ اچھی طرح جانتی ہیں ہمایوں ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ ہم بہت پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں، یہ ہمارا ولی عہد ہے، ہمارے تخت و تاج کا جانشین ہے، مگر آپ ماں کی ممتا کے آگے باپ کی محبت اور شفقت کو بھول رہی ہیں۔ بہتر ہے حرم میں جائیں، یہاں طبیب حضرات آنے والے ہیں۔ وہ سر جھکا کر آنسو پوچھتی ہوئی وہاں سے چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی کئی طبیب مشیر حضرات اور عمرہ تشریف لے آئے، جو مشکل حالات میں بابر کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ اس نے تمام طبیب حضرات کو غصے سے دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ ہمارے ولی عہد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ کے پاس ایسی کوئی دعا نہیں جو ہمارے بیٹے کو آنکھیں کھولنے، کچھ بولنے اور سننے کی توانائی دے سکیں؟ ایک طبیب نے کہا، ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اپنی طبی زندگی کے تمام تجربات کو آزما رہے ہیں، مگر خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ ہماری تدبیریں اور دوائیں بے اثر کیوں ہو رہی ہیں۔ اس نے گرج کر پوچھا، کیا ہم سمجھنے کے شہزادے کا مرض لا علاج ہے؟ پورے ہندوستان میں کوئی ایسا مسیح، کوئی ایسا معالجہ نہیں ہے جو ہمارے بیٹے کا علاج کر سکے؟ ایک مشیر نے میر ابو البقا نے عرض کیا، میرے آباء و اجداد نے بتایا ہے، جب کوئی دعا اثر نہ کر رہی ہو، تمام تدبیریں ناکام ہو رہی ہوں، تو ان حالات میں صدقہ دیا جائے۔ دوسرے نے تاکید کی، بے شک جب انسانی علم سے استفادہ نہ ہو سکے، کوئی حکمت عملی کام نہ آئے، تو ایسے وقت میں صدقہ اور دعائیں، یہ دو ہی چیزیں کام آتی ہیں۔ بابر نے کہا، ہم اپنے بیٹے کی صحت یابی اور طویل عمری کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، ہمیں مشورہ دیا جائے، اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ اس ایک نے کہا، اپنا قیمتی مال صدقے کے طور پر دینا چاہیے۔ دوسرے مشیر نے کہا، حضرات بادشاہ کا اقبال بلند ہو، راجہ بکر مار جیت اور بادشاہ ابراہیم کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، وہ اس جنگ میں مارے گئے تھے۔ ان کے آدمیوں نے شہزادہ ہمایوں کو نذرانے کے طور پر ایک ہیرا پیش کیا تھا، اس ہیرے کا وزن 8 مشکال ہے۔ مصریوں کا متفقہ بیان ہے کہ اس ہیرے کی قیمت تمام دنیا کے ایک دن کی آمدنی کے برابر ہے، آپ اس ہیرے کا صدقہ دے سکتے ہیں۔ بابر نے انکار میں سر ہلا کر کہا، وہ ہیرا ہمایوں کو دیا گیا تھا
وہ اس کی ملکیت ہے، ہمیں اپنی کوئی قیمتی چیز صدقے کے طور پر دینی چاہیے۔ وہ پلٹ کر بیٹے کے پاس آیا، وہ آنکھیں بند کیے بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ اسے ایسی حالت میں دیکھ کر دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، ساری دنیا کے مال اور تخت تاج کی کیا اوقات ہے، ہمارے ہمایوں کا بدلہ صرف یہی ہے کہ ہم خود کو اس پر فدا کر دیں۔ تمام حاضرین نے پریشان ہو کر بابر کو دیکھا۔ ایک امیر نے کہا، ہندوستان میں مغلیہ سلطنت قائم ہو چکی ہے۔ سلطنت کی بقا کے لیے اور شہزادہ ہمایوں کی سرپرستی کے لیے آپ کی زندگی بہت اہم ہے۔ آپ کو سلامت رہنا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے صاحب عالم جلد ہی شفا پائیں گے، آپ کے سائے میں اور آپ کی سرپرستی میں اپنی طبی عمر کو پہنچیں گے۔ بابر نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، بس آگے کچھ نہ کہا جائے۔ ہمارے سینے میں فولاد کا دل ہے، مگر یہ دل بیٹے کے لیے بہت کمزور ہو چکا ہے۔ یہ صبح سے آنکھیں بند کیے بے بسی سے یوں پڑا ہوا ہے جیسے کوئی پرسکون حال نہ ہو۔ کوئی طبیب اس کا علاج نہیں کر پا رہا۔ ہم سے اس کی بے چینی دیکھی نہیں جا رہی۔ یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے، ہم اپنی جان کا صدقہ دیں گے۔ آپ حضرات تشریف لے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے حکم کی تکمیل کی، سر جھکا کر وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی ماہم بیگم نے آ کر پریشانی سے پوچھا، یہ ہم کیا سن رہے ہیں؟ آپ اپنی جان کا صدقہ دینا چاہتے ہیں؟ وہ بولا، آپ پریشان کیوں ہو گئیں؟ کیا ایک دن ہمیں جان سے نہیں جانا ہے؟ وہ اللہ کی مرضی ہے، آپ اپنی طبی عمر گزار کر جائیں گے، لیکن یہ وقت مقرر سے پہلے جان کا صدقہ دینا گویا خودکشی کرنا ہے۔ صدقے دینے کو خودکشی نہیں کہہ سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، ہماری جان کے بدلے بیٹے کو زندگی دے گا تو یہ صدقہ ہوگا، خودکشی نہیں ہوگی۔ بس آپ خاموش رہیں، ہم آگے کسی بحث کے متحمل نہیں ہوں گے۔ اس نے پلٹ کر بیٹے کو دیکھا، پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ہم جا رہے ہیں، نماز سے فارغ ہو کر واپس آئیں گے۔ یہاں عود و عنبر کی خوشبو چاہتے ہیں، اگر پتیاں بھی سلگائی جائیں۔ یہ حکم دے کر وہ تیزی سے چلتا ہوا خوابگاہ سے باہر آ گیا۔ وہاں دو بیگمات اس کی منتظر تھیں۔ گل رخ بیگم نے کہا، آپ بادشاہ ہیں، مطلق العنان ہیں، آپ کو اپنی منمانی سے کوئی نہیں روک سکتا، لیکن ہم شریک حیات کی حیثیت سے شکایت کر سکتی ہیں، فریاد کر سکتی ہیں۔ اس نے ان دونوں کو دیکھ کر پھر پوچھا، کیا فریاد ہے تمہاری؟ دلدار بیگم نے کہا، آپ سے گزارش ہے، ہمارے بیٹوں سے انصاف کریں۔ ہم نے ناانصافی کب کی ہے؟ وہ بولی، ہمارا ایک جوان بیٹا ہندلال ہے۔ گل رخ نے کہا، ہمارے دو قد آور شہزادے بیٹے کامران اور عسکری ہے، یہ سب آپ کے لہو کا حصہ ہے۔ ایک بیٹے کی خاطر اپنے 3 بیٹوں کو یتیم بنا دینا چاہتے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel and don't forget to press bell icon.